برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ہماری ان بہنوں کے لیے ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں جو بھگوا لو ٹریپ کے جال میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ ایسی کیا مشکلات ہے، ایسی کیا مصیبتیں ہیں جو ہماری بہن پر آ پڑی کہ جن کے لیے انہیں ایمان کا چھوڑنا، اسلام کا چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہماری اس ویڈیو کو ہماری ان بہنوں تک اور ان بھائیوں تک ضرور پہنچائے جو ہماری بہنوں کو اس راستے پر چلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ میری بہنوں، غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جیالے ابھی زندہ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ایمان والے ہیں، تمہاری پوری ذمہ داری اٹھائیں گے۔ اللہ کے واسطے میری بہنوں اس طرف توجہ دو کہ یہ شیطان اور شیطانی صفت لوگ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے نیت سے تم سے جو ہے نا اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اللہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ قرآن سے نفرت کرتے ہیں، وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے مسلمانوں کی نفرت کا بدلہ تمہاری عزتوں کے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں۔ تمہارا ایمان نکل جائے گا۔ ایک بنیادی فتنہ ہماری بہنوں کے متعلق ہے کہ آج غیروں کے ساتھ ہماری بہنوں کے رشتے کا رونا ہم رو تو رہے ہیں، لیکن اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب منتشر ہے، سب بھاگ رہے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کوئی ہے ان کے والدین کو کوس رہا ہے، کوئی ہے ان کی تربیت پر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی ہے یہ کہہ رہا ہے ان کو تربیت صحیح نہیں ہوئی، کیا نہ جانے کیا کیا، لیکن ان بہنوں کو پکڑ کے سمجھانے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی ہمارا کاؤنسلنگ سینٹر ایسا مستقل طور پر نہیں کہ جہاں پر ایسی بہنوں کی جانچ کی جائے، ان کو پکڑ کے لایا جائے، کیونکہ میرے بھائی میں یہ جانتا ہوں کہ جب کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے نا، مختصر چھوٹا ایمان، چاہے وہ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندہ کتنا ہی خطاکار کیوں نہ ہو، چاہے جتنا ہی جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، شرابی کبابی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس سے ڈائریکٹ کہیں گے کہ تم مسلمان ہے نا، اسلام کو چھوڑ کے یہ مذہب میں آ جاؤ، وہ رائی کے دانے کے برابر گناہگار مسلمان بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے، ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے۔ لیکن ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہماری اپنے مسلمانوں کی بہنیں اپنے اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ ہیں۔ کہیں ہمارے تلخ رویے تو نہیں؟ کیا بیٹی کا پیدا ہونا منحوس تو نہیں سمجھتے؟ کیا بیٹی کی پیدائش پر ہم غمگین تو نہیں ہوتے؟ کیا جب وہ بڑی ہوتی ہے کہ اس کے تانے مار مار کر کہ اس کی جہیز کا انتظام کرنا ہے، اس کے جہیز کا انتظام کرنا ہے، کیا بار بار تانے تو نہیں مارے جاتے؟ کیا بار بار ہمارے رویوں سے ہماری بہن ہم سے متنفر ہو کر وہ کسی کی چھوٹی سی چاہت کے واسطے، وہ دنیا کی چھوٹی چاہت کے واسطے ان سے ہماری بہن اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ ہے؟ آؤ وہ بہنوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ، یہ پیغام ہمارا ان بہنوں تک پہنچاؤ۔ میری بہنوں، جو چھوٹی سی دنیا کی چاہت کے واسطے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے جو نعمتوں کے واسطے، چھوٹی چھوٹی آسانیوں کے واسطے کہ تمہیں ایک اچھا شوہر ٹیک کیئر کرنے والا مل جائے، تمہارا خرچ اٹھانے والا مل جائے، تم کو دینے والا مل جائے، میری بہنوں اگر تم یہ چھوٹی چھوٹی چاہتوں کے پیچھے اسلام کو چھوڑ دو گی، ہو سکتا ہے تمہاری دنیا کے اندر وہ تمہارا شوہر تمہاری پوری خواہشیں پوری کر دے گا، لیکن یہ اسلام کو چھوڑ کر کل قیامت کے دن تم جہنم سے نہیں بچ پاؤ گی میری بہن، تم جنت میں نہیں جا سکو گی میری بہن۔ اللہ کے واسطے میری بہنوں اس طرف توجہ دو کہ یہ شیطان اور شیطانی صفت لوگ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے نیت سے تم سے جو ہے نا اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جو ہے، یہ جو ان کی کرم فرمائیاں ہیں، یہ ان کے اچھے سلوک ہے، اصل میں وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اصل میں وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ اللہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ قرآن سے نفرت کرتے ہیں، وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے مسلمانوں کی نفرت کا بدلہ تمہاری عزتوں کے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں۔ تمہارا ایمان نکل جائے گا۔ میری
मेरी बहनों, कल कयामत के दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आओ, हम तुम्हारे भाई होने के नाते हम तुम्हारे भाई। मुआशरे में भाइयों को यह ऐलान करना चाहिए। मुआशरे में नौजवानों को, तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, तुम सोशल मीडिया के अंदर अपना एक क्लिप बनाकर डालो, तुम अपनी तरफ से ये ऐलान करो, आओ मैं शादी करना चाहता हूं, जब वक्त आएगा तो कर लूंगा, लेकिन मैं बगैर जहेज के, बगैर छोड़े घोड़े के, बगैर 1 रुपया का खर्च बच्ची पर डाले के मैं शादी करने तैयार हूं। मेरी बहनों, गैरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जियाले अभी जिंदा है, हमारे नौजवान है, ईमान वाले हैं, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। और मैं ये बात बताता हूं, और दावा भी है मेरा ये बात का, कि एक मुसलमान से बेहतर शौहर कोई बन ही नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं बन सकता। एक मुसलमान जितना बेहतर शौहर बन सकता है बीवी का, कायनात के अंदर कोई नहीं बन सकता। नबी करीम बेहतरीन शौहर थे, सहाबा बेहतरीन शौहर बने थे। हाँ, इनके बाद हम उनके रूहानी बेटे हैं। हम भी इंशाअल्लाह बेहतरीन शौहर बनने की कोशिश करेंगे। तुम गैरों के पास न जाओ, ये ईमान का सौदा न करो, ये अच्छी बात नहीं है।